ویلکم بیک. میں ایک ایکویشن سمجھنا چاہ رہا ہوں. اگر آج احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ چاہیں کہ یہ شخص جج بننا چاہیے, کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ جج نہیں بن پائے گا؟ دیکھیں علی عمر, ایک تو چیز یہ ہے کہ اس بات پہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ جو پچھلی لائرز موومنٹ تھی اس کے نتائج جو ہیں حاصل نہیں ہوئے. صحیح بات. اور جب اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے تو ہمیں پھر 2007 یا 9 کی جو موومنٹ تھی اسے ریفر نہیں کرنا چاہیے. اس کی سچویشن اور تھی, اس کے انوسینٹلی لوگ شامل ہوئے, ایفرٹس کی گئی, نہیں جو بھی ساری چیزیں تھیں, لہذا اس کو 2025-26 سے کمپیئر کرنا. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی آف لائرز ہے اس نے 26ویں ترمیم کو بھی سپورٹ کیا, یعنی کہ الیکشن ہوئے اور الیکشن لڑا اس بنیاد پہ گیا کہ جی 26ویں ترمیم کو ہم نہیں مانتے, اور الیکشن لڑا اور وہ الیکشن ہار گئے. اس کے بعد 27ویں ترمیم والی بات آئی تو الیکشن اس بنیاد پہ لڑا گیا کہ جی ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے, اور پاکستان کی میجورٹی آف لائرز نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ کو بار کاؤنسلز کے اندر بھی ریزلٹس آئے, آپ کو دوسری ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے اندر نظر آئے. اب تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, بات یہ ہے کہ ایک پہلے کانسٹیٹیوشنل میکانزم تھا جو 18ویں ترمیم سے پہلے تھا کہ جی گورنر نام دے دیتا تھا, چیف منسٹر نام دے دیتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے ایک بن جاتا تھا. ججز نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے ججز کیس کے اندر, اور آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ڈسکرشن اپنے پاس لی اور اپنی مرضی کے جج لگائے. اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے جی. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی, پارلیمنٹ نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم چیف جسٹس نے کہا ہم نہیں مانتے, 18ویں ترمیم کو اسٹرائک کروں گے, آپ 19 پہ آئے. جب 19 پہ آئے تو وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کا رول تھا آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا, یعنی کہ اس کو سسپینڈ کر دیا, ہیلڈ اینڈ ابینس کا ڈس فنکشن کر دیا. اس کے بعد 14-15 سال سے یہ میں سارے فیصلہ یہ کہتے تھے کہ ججز میرٹ پہ آنے چاہیے, اچھی لوگ آنی چاہیے, انصاف کے مطابق جو فیصلہ کر سکے, وہ نہیں ہوا. اس کا ریزلٹس کیا نکلا کہ ابھی بھی جن ججز کو یہ کوس رہے ہیں کہ جی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اب رہی نہیں, کوئی اس وقت عمر پاکستان کا چیف جسٹس یا چیف جسٹس ہائی کورٹ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کی لائرز موومنٹ کی پروڈکٹ نہ ہو. جب لائرز موومنٹ کی وہ پروڈکٹ ہیں, ان کو آپ نے دیا ہوا, ان کے پیچھے انہی کے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ راتوں رات تو نہیں ہے کچھ ہو گیا. اب دوسرا جن کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لگ رہے ہیں, اور بھائی انہیں کسی کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, کسی کو 1 سال ہوا ہے, کوئی کنفرم ہوا ہے نہیں. آپ ان کو ایویلیویٹ کریں 2-3 سال کے بعد کہ ان کی پرفارمنس کیا بنتی ہے. اب جو اپوائنٹمنٹ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ نے ایک میکانزم بنایا ہے, اس میکانزم کے اندر پہلے جو ٹلٹ تھا, ایک نہیں فیصل سن لینا, آپ کے نزدیک تو سارا کچھ ہی جعلی ہے نا آپ. اور اسی پی ٹی آئی جو ہے اسی امینڈمنٹ کے اندر جو 26ویں 27ویں اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے, جوڈیشل کمیشن میں بھی جاتی ہے, یہ ججز کے انٹرویو ہوئے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جب ہوئی تھی یا فریدی کی, اس کے اندر بھی یہ لوگ شامل تھے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ سارے کے سارے شامل تھے فرام ڈے 1 سے لے کے لاسٹ ڈے 1 تک. اس کو فیصل بھی سپورٹ کرے گا, لیکن بات کے اندر کہا گیا کہ ہم اسے نہیں مانتے. کانسٹیٹیوشنل نہیں, جو آپ پرسنالٹی کو چھوڑیں نا, فیصلہ آپ جس کو لائک کریں یا نہ کریں, ایز اے جماعت پی ٹی آئی جو تھی 26ویں ترمیم کے اوپر آن بورڈ تھی. اب یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل میکانزم بنا ہے, اس کے اندر پہلے ٹلٹ جو تھا وہ جوڈیشری کی طرف سے تھا. اب یہ اپوزیشن کو اور اس کو جو ہے گورنمنٹ کو ملا کے کہتے ہیں کہ ان کی میجورٹی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ ٹلٹ چینج ہوا ہے فرام جوڈیشری سے ادھر گیا ہے تو اس کے اندر اچھے لوگ آنے چاہیے, اچھے پروفیشنلز لگانے چاہیے. یہ تو دیکھیں یہ اصولی بات ہے نا. میں اس پہ آتا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر وہ دونوں کسی کو بنانا چاہیں تو جتنی دیر تک ووٹوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اس جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ کی میجورٹی ہے نہیں, گورنمنٹ کی میجورٹی نہیں ہے. آپ کاؤنٹ کر لیں, آپ اپوزیشن کو نکال دیں اور کانسٹیٹیوشنل آفس نکال دیں. پچھلے کے اندر بھی آپ کا اٹارنی جنرل حصہ تھا. گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. نہیں آپ پھر یہ کہیں کہ کیوں آپ پہلی اٹارنی جنرل کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ ایک سیکنڈ, ووٹ کس کو دیتا ہے؟ میں 26ویں ترمیم سے پہلے کیا اٹارنی جنرل جو تھا وہ اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل آفس کو اس کے اندر ڈالا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے پچھلی جو تھی اس کے اندر بار کاؤنسل کا ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا, آپ نے اس کے اندر ڈال دیا. فرق صرف اتنا یہ آیا ہے کہ اب آپ نے پارلیمنٹ کی ریپرزنٹیشن کر دی آن دا بیسس آف سیٹ جو پہلے نہیں تھی. اب پارلیمنٹ کے اندر میرا بھی سوال وہی ہے. اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب, ایک بات ذرا حافظ صاحب سے یہ بھی اس کا بھی جواب لے لیجئے جی, کہ اٹارنی جنرل بھی اپوائنٹڈ ہے, لا منسٹر بھی اپوائنٹڈ ہے, ووٹ بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دور کے. اچھا وہ چلے, میرا سوال اور ہے, میں پی ٹی آئی
के अटॉर्नी जनरल या लॉ अगर एक सुन लें, आजम नजीर तारड़ साहब पिछले चीफ जस्टिस के साथ कंप्रोमाइज करके नहीं बंदे लगवाए। अच्छा, मेरा सवाल ये, अगर आजम नजीर तारड़ साहब ये फैसला कर लें कि हाफिज एहसान खोखर साहब नए जज होंगे, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रुए जमीन पर उनको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? वो इसलिए जा सकता है कि उनकी एक ओपिनियन है, हाँ। वो ओपिनियन के अंदर एक नॉमिनेशन दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल उनसे इख्तिलाफ करेंगे। मैं बताता जाता हूं, जो स्पीकर की नॉमिनी है वो हुकूमत की नॉमिनी नहीं है। किसका? स्पीकर की जो नॉमिनी है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर डाल दिया कि आपने एक नॉमिनी डाल दी। मैंने आपसे कहा है कि आप जुडिशियल मेंबर्स निकाल दें, यानी कि जुडिशरी के निकाल दें, यानी कि आपका चीफ जस्टिस दोनों हैं, उसके बाद आपके प्यूने जज हैं, इधर का उधर का वो निकाल दें, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज आप निकाल दें, और उसके बाद आप पीपल्स पार्टी को निकाल दें जो आपकी ऑपोजिशन है। वो हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का नहीं हिस्सा है ना। कैसे गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, नहीं है, इत्तेहादी है, ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं। ट्रेजरी बेंचेस में बैठना और है, पार्ट ऑफ द कैबिनेट होना और चले मैं जरा अगर उसको निकाल दें तो ये चीज एक है उमर, एक चीज एक सुन ले, वो ये है कि इस बात से पूरा मेरा इत्तेफाक इस चीज का है कि अगर ये पार्लियामेंट की तरफ टिल्ट गया है तो हमें अच्छे लोग लगाने चाहिए। या मान रहे हैं कि उधर चला गया, या मान बिल्कुल गया है ना, बिल्कुल गया उस चीज के अंदर कि पहले आप देखें ना कि जब जो पिछले चीफ जस्टिस है उनका आया, उन्होंने कहा मेरे बंदे इजाफे करें, मैं जरा हमें पेशावर से आप लेकिन इसके अंदर ये है कि आप थोड़ा सा चलने तो दें ना, चलने दे, आप कह रहे हैं टाइम के बाद रिजल्ट्स आएंगे। हमें पेशावर से यासिर हुसैन साहब ने ज्वाइन कर लिया। मैं जरा यासिर साहब आपके वक्त शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गई है, ये अलीमा खान साहब वहां पे जा रही हैं, एक तो बताइए कि अवाम का रद्देमल कैसा है, नंबर 1, और नंबर 2 यहां पे सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, सूबाई तंजीम कहीं पे नजर नहीं आ रही। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये जो अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट है ये तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत या तहरीक इंसाफ के खिलाफ है कि भाई ये लोग नहीं निकाल रहे, ये बाहर नहीं निकल रहे, मैं आ गई हूं। आप असल में बात यह है उमर, पहले तो शुक्रिया कि इसमें ऑफिशियल तरीके से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कहा जाता है जो कि तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी यानी नवासों से मिलने के लिए चित्राल पहले भी गई और अब दोबारा से चित्राल इसी वजह से वो जा रही हैं। और रास्ते में जैसे एक साबका एक एडवाइजर थे शफकत अयाज, उनकी तरफ से ये इन्विटेशन दी गई है कि रास्ते में हम लोगों से मिलते जाएं, अपने कारकुनों से मिलते जाएं ताकि स्ट्रीट मूवमेंट का नाम भी दे दिया जाए। लेकिन इसमें आप अगर देखें तो जुनैद अकबर से मेरी बजाते खुद कल परसों बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला अभी तक केपीके में शुरू नहीं हुआ, अगर होगा तो मैं खुद ऑन फ्रंट हूंगा। और साथ में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी दे, इसी तरह उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, उनके जो करीबी साथी हैं। तो बेसिकली अलीमा खानम जो है अपनी तरफ से ये स्ट्रीट मूवमेंट के तहत ये सारे मामला चला रही हैं और वो बखूबी देख भी रही हैं कि उनके साथ जो है ना कैबिनेट अरकान, ना कैबिनेट के लोग हैं, ना सीएम है, ना सूबाई तंजीम के लोग हैं, लेकिन कारकुनान है। लेकिन ये वो कारकुनान है खासकर कि जो मुख्तलिफ जो तहसील और अजला से होते हुए जो चित्राल की तरफ जाया जा रहा है कि जो काफी अरसे से इंतजार में थे कि उनसे कोई आकर मिले। और फिर नाम है इमरान खान की बहन का, अलीमा खानम का, तो यकीनन फिर लोग आएंगे। वैसे तो लोग ऑब्वियसली अपनी तंजीम और हुकूमती अरकान जो कि पीटीआई के हैं उनसे उकता चुके हैं, तो उन पर इतना उनका कुछ ट्रस्ट नहीं। और अलीमा खानम जो है फर्स्ट टाइम इस किस्म के इकदाम उठा रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह दूं कि कुछ दिन बाद शायद अलीमा खानम जो है वो पेशावर में भी एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट जो है इसका भी बाकायदा आगाज करेगी और उनके साथ जो होंगे वो लोग होंगे, वो कारकुन होंगे जो कि अक्सर दराज से अली अमीन गवर्नमेंट और सुहेल आफरीदी की गवर्नमेंट भी नाराज। लेकिन यासिर मुझे ये बताइए कि पार्टी के जो सदर हैं जुनैद अकबर साहब या पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो क्यों नहीं है, वो इसको अपने खिलाफ समझ रहे हैं या वो ये समझते हैं कि चूंकि हमें बताया ही नहीं गया तो हमने उसका हिस्सा नहीं बनना। वो आखिर वो भी तो उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हैं या उनके इस्तकबाल कर सकते हैं, उनके ना ज्वाइन करने की क्या वजह है? देखिए ये वाकई एक सवालिया निशान है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा। अब देखें सुहेल आफरीदी आज इस्लामाबाद में है और वो वहां पर ऑफिशियल मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी तरह जुनैद अकबर जो है वो तो इस्लामाबाद में है, तो उनको इस बारे में बखूबी इल्म है कि अलीमा खानम जो है सब केपीके के मुख्तलिफ अजला में स्ट्रीट मूवमेंट के तहत मुहिम चला रही हैं। तो असल में प्रॉब्लम यही है कि जो जुनैद अकबर हैं वो इस बारे में शायद नाराज हैं कि उनकी इजाजत बगैर जो है ये मूवमेंट का आगाज किया गया है। बल्कि जो मैं नाम ले रहा हूँ शफकत अयाज, उनके बारे में तो काफी उनको वार्निंग्स भी दी गई हैं कि आप इस मुहिम का हिस्सा ना बने
لیکن وہی تمام معاملات جو ہیں سنبھال رہے ہیں. دیکھیں وہی بات واپس آتی ہے کہ اب ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کی بہنیں ہیں اور ان کا ساتھ بھرپور دینا چاہیے. اسی عمران خان کی بدولت ان کو حکومت ملی بھی ہے اور یہاں پر اختیارات ان کے پاس. آج ان کی بہن جو ہے تن و تنہا اس طرح اسٹریٹ موومنٹ کے تحت مہم چل نہیں ہے, کیبنٹ کے لوگ بھی نہیں ہیں, اور لیکن علی امین بھی اس معاملے کو جوائن نہیں کر رہے. تو یقیناً اس میں اندرون خانہ معاملات کچھ اور ہے. اچھا ریاست علی آزاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم واپس ججز والے اس معاملے یا اپوائنٹمنٹ یا تحریک جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آج تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا. یہ بائیکاٹ کرنا پارلیمنٹ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آپ نہیں بیٹھتے, ججز کے انٹرویو میں آپ بیٹھ جاتے ہیں جو حفصہ بھی بات کر رہے تھے, اور جہاں پہ ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں یہ تو گورنمنٹ کو واک اوور دینے والی بات ہے نا اپوزیشن کی طرف سے بھی. یہ تو پی ٹی آئی کا متعلقہ شخص جو ہے نا وہ اس پہ آنسر کر سکتا ہے ان کا کیا موقف ہے یا کیا نہیں ہے, لیکن میری قانونی طور پہ میری جو ذاتی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے, آئیدر وے کرنا چاہیے. دیکھیں وہاں پہ آپ یا تو دیکھیں انٹرویو کمیٹی میں آپ بیٹھ گئے, جب انہی ججز کے انٹرویو ہو رہے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں ہو سکتا نا, ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسا آپ نے انٹرویو میں آپ نے پارٹیسپیشن کی تو آپ جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھ کے ان کے فیور میں یا ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کریں. اور میں تو بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ کبھی بھی کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنی آؤٹ پٹ دیں, وہاں پہ اپوز کریں, آپ اپنا ایک موقف دیں. جب آپ نہیں ہوتے تو پھر گالو پنجابی والی سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے, وہ جو سیاہ کرے سفید کرے. پھر آپ کو اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں بننا چاہیے, اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنا ایک موقف دینا چاہیے. آپ کو عوام نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے کہ آپ کی نمائندگی کے لیے, جب آپ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے تو بیسیکلی اس سے ڈیویشن ہے. جو صاحب مجھے آخر میں آپ سے یہ جاننا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہے بائیکاٹ کرنے والا, آدھا تیتر آدھا بٹیر والا, کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا, ججز کے انٹرویو والی کمیٹی میں بیٹھنا ہے لیکن ججز کے اپوائنٹمنٹ والے میٹر کے اوپر نہیں بیٹھنا. باقی کون سے عقل کے فیصلے ہوئے ہیں یہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر لگائے گئے ہیں ان میں کون سے عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ عمران خان صاحب کے غلط فیصلے ہیں. یہ جو انہوں نے لیڈرشپ لگائی ہے وہ ان کی جڑوں میں بھی بیٹھی ہے. یہ تو فیصلہ پی ٹی آئی نے خود سے کیا نا, کوئی ڈیلا سے پیغام تھوڑی آیا. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ تو خیر پی ٹی آئی جو ہے یہ اڈیالہ سے پیغام اگر آتا بھی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے نا, یہ قابل نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا جی. یہ تو گشت والی گاڑی چلی گئی تو گھر میں 2 مہینے نہیں جاتے ان کی, گلی میں سے گزر جائے کوئی پولیس کی. تو یہ سارے ڈرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں, آپ کو کاسٹ کریں گے, کاسٹ کر گئے ان کو, پارٹی کے کارکنان کو بھی. اب پارٹی جو ہے وہ ہوئی نہ ہوئی ایک برابر ہے. عمران خان کی ذات ہے, بس اس سے لوگوں کو امید ہے. وہ اس میں سیاسی طور پہ ان سے بڑا لیڈر آج پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی جو کوئی ماضی جو مستقبل قریب میں ہوگا. اور یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. باقی پی ٹی آئی کی پارٹی سے حکومت کو بالکل وہ ان کو پتہ ہے کہ کون سی تار ہلائیں تو یہ کون سا ساز بجائیں گے. انہوں نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومت کی مرضی کے دے دیے, اور لگوانے والی تھیں علیمہ بھی. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تار اور ساز سارے معاملے کا علم ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بندہ. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جن کو انہوں نے لیڈر بنایا ہے اس موومنٹ کے لیے, کرد صاحب کو, وہ 2-3 سال پہلے جب بلوچستان کا یعنی کہ ہماری سپریم کورٹ کا الیکشن ہوا تھا اور بلوچستان سے آنا تھا, تو جن کے خلاف انہوں نے اب کیمپین کرنی ہے انہی کے کینڈیڈیٹ تھے سپریم کورٹ کے اندر جی. اور جنہوں نے آج انہیں لیڈر بنایا ہے انہوں نے اس الیکشن کے اندر انہیں اپوز کیا تھا. تو اٹ از آل اباؤٹ دا انٹرسٹ آف پالیٹکس اینڈ سچویشن. سیاست ہے, سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کا, ریاست علی آزاد صاحب, احسان کھوکھر صاحب کا, فیصل چوہر صاحب کا, اور پشاور سے یاسر حسین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.